الحمد لکا یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان باتوں پر سے ہم سبھی حضرات کو مستفیض فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غلط باتوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عصر حاضر میں لوگ زیادہ تر کرتب، جادو وغیرہ سے پریشان رہتے ہیں اور اس کا علاج بھی تلاشتے ہیں۔ چلیے ہم آج اس کو قرآن مقدس اور حدیث کریمہ سے ثابت کرتے ہیں اور اس کا بہترین علاج تلاش کرتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ تو جادو کا علاج، روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ۔ کمان کا چلہ کہتے ہیں اس رسی یا مضبوط دھاگے کو جو کمان میں باندھا جاتا ہے جس سے تیر چلائی جاتی ہے، اسے چلہ کہتے ہیں، جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سارا سامان پتھر کے نیچے سے برآمد ہوا، اور یہ سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے، اور سارا سامان وہ جو جادو والا تھا وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے نیچے دفن کروا دیا، کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں چھوڑا۔ حوالہ تفسیر خزائن العرفان، صفحہ نمبر 1098، درس ہدایت۔ تعویذ اور عملیات جن میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ ہر وہ تعویذ یا وہ عمل یا وظیفہ کہ جس کے اندر کوئی لفظ کفر و شرک نہ ہو یا جو اسلام کے خلاف نہ ہو، ان کا کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیت قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو، یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرما دیا کرتے تھے۔ حوالہ تفسیر خزائن العرفان، صفحہ نمبر 763، پارہ نمبر 30، سورہ فلق۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ یہ بھی تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اسی صفحہ پر۔ خلاصہ یہ کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن میں جن و شیاطین اور نظر بد اور آصب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے، پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں، اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جنتی زیور میں تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دیا ہے، اور ان اعمال کے ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو آپ نے اجازت بھی عطا کی ہے، لہٰذا سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیضیاب ہوں اور دوسرے لوگوں بھی فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ واللہ تعالی عالم۔
بالصواب ثم رسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ تعویذات اور عملیات ان میں خاص کر کہ جس میں کوئی کفر و شرک کے الفاظ نہ پائے جاتے ہیں خلاف شرع ان کا کرنا جائز ہے۔ صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل رہا ہے اور کسی نے اس کو کفر و شرک یا غلط نہیں جانا، بلکہ عصر حضرت وہابیہ نے اس کا انکار کیا اور بڑے شد و مت کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں۔ اور کفر و شرک والی بات میں نے حضرت نے اس لیے بیان فرمائی اور اس بات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ لفظ کفر و شرک نہ ہو۔ میری نگاہ سے کتاب گزری جس کا نام امرت ساگر ہے، میں نے اس میں بہت سارے دیکھا کہ منتر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو اور اس کو میں نے ایک عالم کے کمرے میں رکھی ہوئی دیکھی تھی، وہ اس کو کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یا انہوں نے مطالعے کے لیے اسے لیا تھا، تو ہمارے اس پر بہرحال نظر پڑی، میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں بہت ساری جگہ پر منتر وغیرہ لکھے تھے جس کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اس میں کفر و شرک کے بھی الفاظ تھے، تو اس لیے خاص کر یہ بات بیان کر دی اور حضرت کا بڑا کرم رہا کہ حضرت نے یہ بات بیان کر دی اور حضرت کے حوالے سے میں نے آپ تک یہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قرآن مقدس کے فیض و برکات سے ہم سنی مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ایک مختصر سی بات میں عرض کروں، حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سماک علیہ رحمہ بہت جلیل القدر محدث اور باکرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین یعنی ان کے قریبی لوگوں نے ان کا قارورہ لے کر ایک نفسانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کے ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ بہت سخت علیل ہیں اور یہ ان کا قارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک اللہ عز و جل کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ عز و جل کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو؟ قارورہ پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک علیہ الرحمہ سے کہہ دو کہ مقام درد پر وبالحق انزلناہ وبالحق نزل یہ پڑھ کر کے دم کریں۔ یہ فرما کر بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس ہو کر حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے ان دونوں جملوں کو یعنی وبالحق انزلناہ وبالحق نزل ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم لوگوں نے نہیں پہچانا انہیں۔ تو حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالہ تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدق مقال اور رزق حلال پر کار بند ہو۔ بلا شبہ یہ آیت شفائے امراض کے لیے قرآن مجید کی عجائب میں سے ہے، واللہ تعالی عالم۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو حضرات دعا تعویذ کرتے ہیں پھر اثر نہیں کرتا، نہیں تو اصل میں کیا ہے کہ ہماری زبانیں پاک نہیں ہیں، رزق حلال صدق مقال کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یا ہم دعا تعویذ جو کرتے ہیں تو مخلوق کے افادے کے لیے نہیں کہ مخلوق ہم سے فائدہ پائے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا ہے، یعنی کمانے کھانے کا ہمارا بہت شاندار ذریعہ ہو گیا ہے۔ اور ہمارا جہاں تک تجربہ ہے میں بتاؤں آپ سے کہ دنیا میں 2 دکانیں صرف خواتین سے چلتی ہیں، ایک تعویذ کی دکان اور دوسری سوناری کی دکان۔ ان 2 دکانوں پر صرف عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور آدمی جتنا پیسہ مانگتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو اسی حساب سے پیسہ دیتے ہیں اور اسے خوش کر دیتی ہیں۔ تو اب اسی طریقے سے لوگ ان کے اندر اگر یہ چیز ہو کہ ہم سے مخلوق کو فائدہ پہنچے تو بے شک ان سے فائدہ پہنچتا ہے، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں، مختصر سے لوگ ہیں، 100 میں کہیں 5 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اتنے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اچھا دوسری بات اس واقعے میں یہ بھی گزری کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اللہ کے ایک ولی کے لیے اور تم لوگ جا رہے اللہ کے ایک دشمن کے پاس میں،
شفا کے لیے، یہ بہت غلط بات ہے، تمہیں واپس جانا چاہیے۔ تو واقعی یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے دور میں آدمی ذرا سا گھبرا گیا، کچھ پریشانی آئی تو ان تمام چیزوں کے لیے وہ غیر مسلم سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی لوگ گریز نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں شفا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری بات تو یہ کہ آپ مسلمان ہیں، وہاں جائیں گے، وہ کفر و شرک کے عملیات کرے گا اور وہی وظائف کے ذریعے سے آپ کو کام کرے گا۔ تو اس کا یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کسی سنی سو العقیدہ عالم دین کے پاس تشریف لے جائیں، ان سے استفادہ کریں۔ نہ آرام ملے دوسری جگہ دیکھیں، آرام نہ ملے تو خود بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستو، قرآن مقدس ہر مرض سے شفا ہے، ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مقدس میں مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن، اور اس میں ان کے لیے شفا ہے۔ تو ہم قرآن مقدس کو پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں جتنا نبھ سکے، آپ سے ایک صفحہ، آدھا صفحہ، آپ ایک ورق، دو ورق، جو پڑھ سکے پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد میں دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ تو بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب میں سے ایک عجیب شے ہے کہ اگر اسے پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر کے دعا مانگنا یہ مجرب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور کسی بھی مرض میں 7 بار یا 11 بار پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دیتا ہے۔ میں نے کئی مرضوں میں اسے آزمایا ہے، الحمدللہ اسے مجرب پایا ہے۔ اور میں آپ سبھی حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ بھٹکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ کو جو کچھ ملنا ہے یہیں سے ملے گا، ادھر ادھر بھٹکنے سے کہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہوں میں تشریف لے جائیں، وہاں سے استفادہ کریں، مگر بہت شرعی طریقے سے، جس طریقے سے کہ سرکار اعلیٰ نے بیان کیا ہے تو اس طریقے سے جانا نہ کریں۔ مزارات پہ جا کر کے مزار کا طواف کرنا یا مزار شریف پر جا کر کے سجدہ کرنا، یہ تمام باتیں واقعی غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے اس کی ہرگز اور قطعی اجازت نہیں بخشی ہے۔ عوام جو کرتی ہے یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی شریعت اور سنت کو بدنام نہ کریں، بلکہ آپ مزار شریف پر اس طریقے سے جائیں جس کی شریعت نے آپ کو اجازت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا تاثر دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ۔